السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو سائنس لرننگ چینل میں سواگت کرتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ ایئر کا پہلا ٹاپک سیل۔ بائیو سیل ہوتا کیا ہے آج ہم سمجھیں گے۔ سیل کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، پروکاریوٹک سیل کیا ہوتا ہے، یوکاریوٹک سیل کیا ہوتا ہے، پروکاریوٹک آرگینزم، یوکاریوٹک آرگینزم، یونیسیلولر اینڈ ملٹی آرگینزم، اس سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ایک شارٹ ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ Cell, the word cell is derived from the Latin word cellula means small pore chamber. Cell کا جو ورڈ ہے یہ لیٹن زبان ہے، اس کا ایک الفاظ ہے cellula، اس سے لیا ہوا ہے اور اس کا معنی ہے small pore اور chamber۔ Definition: the basic structure unit and function unit of living organism. Structure unit mean جتنی بھی جاندار ہے living organism ہے اس کا باڈی سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے کہ سیل از دا بیسک اسٹرکچر یونٹ آف لیونگ آرگینزم اینڈ فنکشنل یونٹ لیونگ آرگینزم مین جتنی بھی بیسک فنکشن یونٹ مین جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں جاندار کے اندر یا جاندار پرفارم کرتے ہیں وہ بھی سیل پرفارم کرتے ہیں۔ تو سیل از فنکشن یونٹ آف لیونگ آرگینزم۔ آپ سوچیں کہ سیل کون سا فنکشن پرفارم کرتے ہیں؟ اٹس مین جو کہ ہماری جو کہ سٹمچ ہے جسے معدہ کہتے ہیں وہ اسٹورنگ آف فوڈ کرتا ہے اور سٹمچ سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسس فنکشن یونٹ آف لیونگ آرگینزم اس کا سیل، کیونکہ سٹمچ فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور سٹمچ ہی سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب سمجھیں گے یونیسیلولر آرگینزم اینڈ ملٹی سیلولر آرگینزم۔ یونیسیلولر آرگینزم اور ملٹی سیلولر آرگینزم کیا ہوتا ہے؟ on the basis of number of cell living organism is divided into two types: living or unicellular organism, multicellular organism. Unicellular organism definition: organism made of only one cell. وہ جاندار، وہ آرگینزم جو صرف ون سیل سے بنا ہو، جس میں ایک سیل ہو، اس کو ہم یونیسیلولر آرگینزم کہیں گے۔ اس کا ایگزامپل ہے بیکٹیریا، امیبا، ڈائی ایٹم ایک جاندار ہے، کوئی ایٹم وغیرہ نہیں ہے۔ اور یونیسیلولر آرگینزم اور ملٹی سیلولر آرگینزم میڈ آف ٹو اور مور سیل اس کا ملٹی سیلولر آرگینزم، وہ جاندار جو بہت سارے سیل سے مل کر بنی ہوا ہو، اس کا ملٹی سیلولر آرگینزم، ٹو یا ٹو سے زیادہ۔ پلانٹ اینڈ اینیمل اور ملٹی سیلولر آرگینزم جو کہ پودے اور انسان، اینیمل میں انسان، بلی، کتے وغیرہ یہ سب اینیمل میں آتے ہیں، تو اس کو پھر ہم ملٹی سیلولر آرگینزم کہیں گے کیونکہ یہ زیادہ سیلوں سے بنی ہوئی ہوتا ہے۔ اور on the basis of type of cell living or on the basis of type of cell living organism is divided into two types: prokaryotic organism and eukaryotic organism. Prokaryotic organism made of prokaryotic cell is called prokaryotic organism. prokaryotic cell کیا ہوتا ہے؟ آرگینزم جب پروکاریوٹک سیل سے بن جائے تو پروکاریوٹک آرگینزم کہتے ہیں، لیکن پروکاریوٹک آرگینزم کا سمجھ نہیں آتا آپ کو میں سمجھاؤں گا، آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آنے والا ہے، رکے، focus, only focus. Prokaryotic cell, those cell which lack membrane bounded nucleus is called prokaryotic cell. Prokaryotic cell lack membrane bonded organelle is called پروکاریوٹک سیل۔ جو مین پروکاریوٹک سیل میں جو نیوکلس ہوتا ہے اس میں وہ ممبرین باؤنڈڈ نہیں ہوتا ہے، مطلب نیوکلیر ممبرین ایبسنٹ ہوتا ہے، لیک ممبرین باؤنڈڈ آرگانیلی۔ پروکاریوٹک سیل میں جو آرگانیلی ہوتے ہیں وہ ممبرین باؤنڈڈ نہیں ہوتے، مین لیک ہوتے ہیں، لیک ممبرین باؤنڈڈ ہوتے نہیں ہونا۔ اس کے ایگزامپل بھی بیکٹیریا ہے، آرچیا جو کہ کینڈم منیرا میں آتا ہے اکارڈنگ ٹو 5 کینڈم سسٹم اور اکارڈنگ ٹو 3 کینڈم سسٹم اور ڈومین کینڈمز۔ یہ پھر
ایک الگ الگ کینڈم ہے. اور اس کے بعد ہے یوکاریاٹک سیل. یوکاریاٹک organism made of eukaryotic cell is called eukaryotic organism. اب یوکاریاٹک سیل ہوتا کیا ہے؟ یوکاریاٹک سیل those cell which contain membrane bounded نیوکلیس، جس کے سیل میں ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس ہو اس کا یوکاریوٹک سیل. اور جو کنٹین ممبرین باؤنڈڈ آرگنلی، اور اس کا جب آرگنلی ہوتے ہیں مین مائٹوکونڈریا، لائسوسوم وغیرہ، رائبوزوم، یہ ممبرین باؤنڈڈ نیوکلے ہوتے ہیں. ممبرین کیا ہوتا ہے؟ آؤٹر موسٹ شیل، آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہوتا ہے. اینیمل سیل، پلانٹ سیل، فنجائی، پروٹسٹ آر یوکاریوٹک آرگینزم. سمپل سا ڈائیگرام ہے، انشاءاللہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا. یہ ہے یوکاریوٹک سیل. اینیمل اور یوکاریوٹک سیل. وائی؟ بیکاز یہ ایک اینیمل سیل ہے اور اس میں یہ ایک نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کنٹین نیوکلر ممبرین، مین اس کا نیوکلیس کا نیوکلر ممبرین ہے. اور جو یوکاریوٹک ہوتا ہے اس میں یہ نیوکلر ممبرین نہیں ہوتا ہے. اصل میں اس کا تو مین بیکٹیریا میں تو نیوکلیس نہیں ہوتا ہے، نیوکلیوٹائڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں نیوکلر ممبرین نہیں ہوتا ہے. تو اس کو بیکٹیریا کو تو پھر ہم پروکاریوٹک کہیں گے، اور اینیمل سیل کو ہم یوکاریوٹک کہیں گے کیونکہ اس میں نیوکلر ممبرین ہوتا ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، اور ایک ضروری بات جو بہت سے اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا بہت سارے، تو میں اب سوچتا ہوں کہ آپ کو جلدی سے سمجھاؤں. ڈفرنٹ سیل کمبائن ٹو فارم ٹیشو. جب بہت سارے سیل مل کر ایک ٹیشو بناتے تھے، ہمیں یہ ایک رٹ آتا لیکن سمجھ نہیں تھے کہ کیسے کمبائن ہوتا ہے. مین ایک سیل، دو سیل، تین سیل، چار سیل، یہ بہت سارے سیل جب کمبائن ہو جائے تو یہ ایک ٹیشو بناتے ہیں. اور جب بہت سارے ٹیشو پھر کمبائن ہو جائے تو وہ ایک آرگن بناتے ہیں. آرگن مین ہارٹ، اسٹمچ، لیور، تو پھر وہ اسپیسیفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں. یہ اب ایک سارے جو ہے نا، یہ سارا ایک ٹیشو ہے، اور اس میں 6 سیل ہے. 6 سیل کمبائن ٹو فارم ٹیشو. یہ سیل 6 سیل نہیں، بس جتنے بھی ہو، لیکن جب سیل کمبائن ہو جائے اسے سیل کہتے ہیں. یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا، اور آل ویو اس ٹاپک کا یہ ہے. اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی لائک دے تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو جائے. والسلام.